کہ ہمارے مسلمانوں کی ہسٹری ماشاءاللہ بڑی تابناک ہے، اور بنیادی چیزیں جو ہیں سائنس کے اندر جو مسلمانوں نے اسٹیبلش کی، اس کے بعد پھر یہ فرسٹریٹ کیوں ہو گئے اور انہوں نے دگڑ کیوں شروع کر دی، تمام علاقے فتح کر لیے اور لوٹ مار میں شامل ہو گئے. اب ان کا دل نہیں کرتا اس طرف آنے کو. عبادت کی طرف تو بہت رجحان ہے، سکون بھی ملتا ہے اس سے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے بعد کام کرنے کو دل نہیں کرتا. یہ کیوں ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی نا بہت اچھی ہے. یہ فتوحات ہی مسلمانوں کو لے ڈوبی. صحیح بات یہ اس پر ہم فرق کرتے ہیں. یہ نیشنلسٹ ہونے کی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے کہ ہماری برادری کے لوگ تھے انہوں نے علاقے فتح کر لیے، یہ کیا یہ کیا. دینی نقطہ نظر سے یہ جرائم میں آتا ہے. کوئی یہ دینی خدمات نہیں ہے. اگر کوئی شخص نظام نہیں تبدیل کرتا، صرف چہرے بدلتا کہ رہتا وہی کیسر و کسرا کا نظام ہے، وہی محلات ہیں، وہی غربت ہے، تو کیا فائدہ کہ کافر چلا گیا اور مسلمان آ کر بیٹھ گیا. یہ کوئی تابناک تاریخ نہیں ہے. علوم میں جو خدمت کی وہ بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے کہ بہت کام کیا، ہر شعبے میں کیا، اور یورپ تک میں بھی اب ان چیزوں کو اب تک مانا جاتا ہے، ان کی برسیاں منائی جاتی ہیں. کام کیوں چھوڑ بیٹھے؟ جب آپ نے یہ بھی جو فرمایا نا کہ بعد میں دل لگتا ہے بعد میں نہیں، یہ نہیں رسم ہے، عادت پڑی ہے کہ بچپن میں ہی نماز کے عادی ہو گئے. عبادت کے مفہوم کو آدمی سمجھا، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ وہ کام نہ کرے. عبادت تو نام ہی اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کے بعد پلے باندھو کہ اللہ کی زمین کو بہتر انداز میں چھوڑ کر جانا. جس حال میں تم نے دیکھا تھا نا، جب رخصت ہو بہتر بنی ہوئی، اصلاح کرو، بہتری کرو. اس کے لیے سائنس اور ترقیاں کیوں رکاوٹ بنے؟ بندہ مومن کا تو کام ہے کہ وہ زمین کو بہتر حالت میں چھوڑے. یہ تعمیر جو ہے بہتری اچھی ہے، مگر یہ کوئی نہ عبادت. آپ کہتے ہیں عبادت کی طرف زیادہ جاتے، کہاں جاتے؟ 1000 میں سے ایک بھی مسجد کی طرف رخ نہیں کرتا. چند بوڑھے رہ گئے، کچھ نہیں. نماز کی طرف رخ کرتے اور نماز کو سمجھتے کہ وہ کیا کہتے. یہ بھی نہ ہوتا کہ رسم کے طور پر ادا کرتے. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا میں کہوں گا کہ ایک شخص نے عدالت میں گواہی دی اور دوسرے نے اس کا تزکیہ کیا کہ یہ بہت نیک آدمی ہے. فرمایا یار اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ نہیں. کوئی سفر کیا اس کے ساتھ؟ کوئی نہیں. کوئی لین دین کبھی ہوا؟ کوئی نہیں. آپ نے فرمایا تو نے یار اس کو کسی مسجد میں رکوع سجدہ کرتے دیکھ لیا اور اس وجہ سے کہہ رہا نیک ہے. اس سے آدمی کے نیک ہونے کا پتہ چلتا. کئی لوگ رسم کے طور پر عادی ہوتے ہیں بچپن سے. یہ موقع ہیں جہاں پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کا اصل کریکٹر کیا. لین دین ہو، سفر اس کے ساتھ ہو، کوئی پڑوس میں رہے. تو اصل میں ڈاکٹر صاحب بات یہی ہے کہ ہماری عبادت بھی رسمی ہے، وہ بھی اب برائے نام ہی ہے. کوئی نہیں، عبادت بھی بہت کم ہو گئی ہے. کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں کا رخ کرتے ہیں اور سمجھ کر ادا کرنے والے تو بالکل برائے نام. نہیں، فرشتے نہیں کریں. بالکل یہ بالکل جرم ہے، بہت جرم ہے یہ کہ اللہ کی زمین کو